اور واقعی میں آپ کو بتاؤں کہ پوری قوم ویسے ہی پریشان ہے کہ ایک پیپلز پارٹی کے ورکر کی حیثیت سے اگر میں سوچوں بات کہ ہماری پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے اس کو کبھی انصاف نہیں ملا، اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، ان کو باقاعدہ نشانہ بنایا گیا انتقام کا، تختہ دار تک ان کو پہنچایا گیا انہی عدالتوں کی طرف سے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک پارٹی کے لیے جس طریقے سے یہ شاہی دسترخوان لگ رہے تھے عدالتوں میں، اعلیٰ عدالتوں میں، یہ واقعی اس سے اب ہمارے ورکرز میں پارٹی کے، پیپلز پارٹی کے ہمدردوں میں، جالوں میں ایک شدید غم اور غصہ موجود ہے کہ ایک ملک میں دو قانون کیسے چل رہے، جالوں میں ایک شدید غم اور غصہ موجود ہے کہ ایک ملک میں دو قانون کیسے چل رہے ہیں۔ کل آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے ایک مرتبہ پھر دھمکی دی جب عدالتوں کے پاس وہ کورٹ میں ان کی ہیئرنگ چل رہی تھی۔ عمران خان صاحب فرما رہے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کیا تو دوبارہ ری ایکشن ہوگا۔ وہ شخص جو کہتا تھا کہ میں تو جیل میں تھا، مجھے پتا نہیں ہے، میں تو قید میں تھا، مجھے پتا نہیں پیچھے کیا ہوا، جب وہ باہر نکلا اس کو پتا چل گیا، لیکن کل اس نے پھر دوبارہ دھمکی لگائی کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو میں یہی کروں گا، اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو پھر ری ایکشن آئے گا۔ یہ اوپن دھمکی تھی۔ یہ دھمکی کس کو تھی؟ یہ دھمکی 22 کروڑ عوام کو تھی کہ اگر میں گرفتار ہوا تو دوبارہ ٹرینیں جلیں گی، بسز جلیں گی، لوگ اسکول میں نہیں جا سکیں گے، لوگ امتحان نہیں دے سکیں گے، سرکاری املاک جلیں گی، جو آپ کے اعلیٰ ادارے ہیں ان پر حملے ہوں گے، پاکستان کا کوئی ادارہ محفوظ نہیں ہوگا۔ یہ کل اس نے پھر خان صاحب نے پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو دھمکی لگائی ہے، کاروبار بند ہوں گے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ڈنڈے کے زور پہ وہ شخص پورے ملک کو چلا رہا ہے، ڈنڈے کے زور پہ، بدماشی کے زور پہ، غنڈہ گردی کے زور پر پورے پاکستان کو اس وقت یرغمال بنایا گیا ہے، قانون کو روندا گیا۔ اور کس کی مدد سے؟ انفارچونیٹلی یہ شخص واقعی بہت لکی ہے کہ 2018 میں کہیں کہاں سے سپورٹ ملی اور اب 2023 میں کہاں سے سپورٹ مل رہی ہے۔ پھر عمران خان نے کہا، کل اس کی ایک اور ویڈیو آئی، میں دیکھیں عدالتی احاطے میں بیٹھا ہوں اور مجھے کڈنیپ کیا گیا ہے۔ اب ویڈیو دیکھیں اس کی، عمران خان کی، کیا اس پہ سپریم کورٹ یا جس عدالت میں موجود تھا، جو عدالتیں ہمیں کہہ رہی تھیں کہ جی عمران خان جو ہے اس کی سزائیں صحیح تھی، اس کے باوجود سپریم کورٹ نے کہا کہ جی اس کی گرفتاری صحیح تھی، پھر بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کی گرفتاری جو ہے وہ غلط تھی۔ اسی عدالت کا ہاتھ میں بیٹھا بول رہا ہے کہ مجھے عدالت میں بیٹھا ہوں، مجھے کڈنیپ کیا گیا۔ تو کس نے کڈنیپ کیا؟ وہ ججز صاحبان کے لیے بول رہا تھا کہ مجھے کڈنیپ کیا۔ عدالت کے ہاتھ میں، چلو گرفتاری تو ٹھیک نہیں، لیکن جو بندہ عدالت کی ہاتھ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے کڈنیپ کیا گیا، کیا یہ جائز تھا یہ بات کہنا کہ جو اس کے منہ میں آئے وہ فرما لے اور پوری دنیا کو مسئلہ کہ میں عدالت میں بیٹھا ہوں اور میں کڈنیپڈ ہوں، اور اسے کہا کہ میں 3 گھنٹے سے مجھے کڈنیپ کیا ہوا ہے، کوئی نوٹس نہیں، کوئی بات چیت نہیں۔ اور جس طرح میں کہتا ہوں کہ اس کو ایک بلینکٹ اپروول مل گئی ہے، بلینکٹ اس کو وہ چیز مل گئی ہے کہ اس کو بیل دے دی جائے کہ کسی بھی کیس میں اس کو گرفتار نہ کیا جائے۔ اور کتنا یہ خود غرض، مطلبی اور ہیپوکریٹ شخص ہے کہ فوری رات کو کل اپنے گھر میں پہنچا، اپنی فیملی کے ساتھ پہنچا، فیملی پر پہنچا، یہ نہیں کہ جو اس کی غلط تعلیمات
اور غلط سازشوں کی وجہ سے اس کے ورکر جیل میں پڑے ہیں، ان سے جا کے ان کی طبیعت پوچھ لیتا. اس کے اپنے پارٹی کے عہدیدار جو جیلوں میں پڑے ان سے ملنے چلا جاتا، یا یہ ہائی کورٹ میں بولتا جی میرے ساتھیوں کو میرے ساتھ چھڑاؤ. نہیں کیا، کیونکہ اس کا مقصد صرف اس کی میں ہے. میں یہ فرد واحد اپنے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ شخص، اس کے ورکرز جوتے کھاتے رہیں، ورکرز سڑکوں پہ آ کے تباہی بربادی پھیلاتے رہیں، ورکرز پوری قوم کو یرغمال پھیلاتے رہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طریقے سے سعودی عرب میں بھی ہوا تھا. سعودی عرب میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جو پی ٹی آئی کے کہنے پہ جن لوگوں نے حرکتیں کی 10 سال ان کو سزائیں ہوئی، وہ تو شاباش اس گورنمنٹ کو، گورنمنٹ کہا کہ ان کو معافی دی جائے بعد میں، ورنہ وہ 10 سال وہ لوگ اپنے جیلوں میں سڑ رہے ہوتے اور ان کی فیملیز، وہ کفیل اپنے گھروں کو، ان کی فیملیز بھوک مر رہی ہوتی. یہ عمران خان اس طرح کر رہا ہے، لوگوں کو استعمال کر رہا ہے، نوجوانوں کو برگلا رہا ہے، لوگوں کو غلط تعلیمات دے رہا ہے، لوگوں کو غلط طریقے سے ان کے ذہن میں چیز بٹھا رہا ہے کہ جی حکومت سے بغاوت کرو، اداروں سے بغاوت کرو، ہر اپنے ملک کی ہر چیز سے لوگوں کو اس کے خلاف جو باغی کر رہا ہے یہ شخص. اور کیوں کر رہا ہے؟ لوگوں کو استعمال کر رہا ہے. کیا ہوا؟ کچھ اٹیکس میں چیزیں سامنے آئیں کہ عمران خان نے کافی جگہوں پہ جب حملے ہوئے وہاں پہ عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنایا. عمران خان نے ڈھال بنایا اس قوم کی معصوم عورتوں کو اور بچوں کو، جبکہ اس کی گھروں میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھے تھے. جب عوام کو باہر نکلنے کی بات کر رہا تھا تو بولتا اپنی بہنوں کو تم بھی باہر نکلو، بولتا اپنی اہلیہ کو تم بھی باہر نکلو، بولتا اپنے 3 بچوں کو جو باہر بیٹھے برطانیہ سے بھائی تم آؤ اپنے باپ کے لیے تحریک چلاؤ. اپنی بیویوں کو بولے، اپنے بچوں کو بولے، اپنی بہنوں کو بولے کہ آؤ تم تحریک چلاؤ. قوم کے بچوں کو تم کیوں جو کہ سامنے کہہ دو کہ جی فورسز کے سامنے لڑنا شروع کرو؟ یہ کون سی منافقت ہے؟ اگر تم میں اتنی سی بھی حیا شرم ہے تو اپنے کو بولو کہ وہ سامنے آئے. اپنی بہنوں کو بولو، جب قوم کی بہنوں کو نکالو تو تمہاری اپنی بہن کو بھی باہر نکلنا چاہیے. قوم کی خواتین کو نکالو، تمہاری اپنی بیوی کو بھی باہر نکلنا چاہیے. وہ لوگ تو آسمان سے اترے ہوئے ہیں، تم باقی پوری قوم کو تباہ کر رہے ہو، باقی پوری قوم کو رسک میں ڈال رہے ہو، باقی پوری قوم کو تم چاہ رہے ہو کہ جی وہ اس انارکی کا حصہ بنے. اور تمہارے لیے جو تمہیں اقتدار کی بھوک اور ہوس ختم نہیں ہو رہی ہے، ناجائز طریقے سے تمہیں اقتدار چاہیے، اداروں کو یرغمال کر کے تمہیں اقتدار چاہیے، اداروں کو دھمکیاں دے کے تمہیں اقتدار چاہیے، تمہیں جوڈیشری کے کندھے پہ بیٹھ کے اقتدار چاہیے، امپائر کی انگلیوں پہ بیٹھ کے تمہیں اقتدار چاہیے. تم اس کے لیے تم لوگوں کو استعمال کر رہے ہو، ناجائز طریقے سے استعمال کر رہے ہو، اور وہ انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے اور لوگ انفارچونیٹلی استعمال ہو رہے ہیں. عمران نے کل پھر ایک دفعہ کورٹ میں بیٹھ کے ایک غیر ملکی جریدے کو انٹرویو دے رہا تھا. یہ نہیں کسی پاکستانی ٹی وی سے بات کر رہا. پھر اس نے غیر ملکی جریدے سے بات کرتے ہوئے ہمارے ملک کے ایک اہم ادارے کے سربراہ کے لیے، فرد واحد کے لیے کہا. کیا کہا؟ باقی سب مجھ سے ٹھیک ہے، بس وہ مجھ سے اس کو مسئلہ ہے میرے ساتھ. ایک اہم ادارے کے سربراہ کے لیے عمران خان نے کہا کہ باقی سارے مجھ سے ٹھیک ہے، وہ شخص خراب ہے. کتنا جھوٹا، مکار اور منافق شخص ہے یہ. تو یہی وہ شخص تھا کسی جلسے میں بیٹھ کر مسٹر ایکس، پھر مسٹر وائی، پھر کسی اور پر نام لے، کس کا نام چھوڑا، پھر کبھی بولتا ہے جی مجھے باجوہ صاحب نے ہٹایا. یہ 10 دفعہ تو لوگوں کے نام لے چکا ہے. صرف اس ادارے کی میں بات کر رہا ہوں، باقی اس نے پورے پاکستان، پوری دنیا کے نام دے دیے. امریکہ سے لے کے اس نے کسی شخص کو نہیں چھوڑا، کسی ملک کو نہیں چھوڑا. لیکن کل اس نے بولا صرف ایک شخص میرے خلاف ہے، اور وہ بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے اپنے ملک کی کسی فورس کے سربراہ کے لیے. اور وہ بھی وہ فورس جو آپ کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، آپ کے ملک کی سرحدوں کے لیے، آپ کے پریشانیوں کے لیے، جب آفتیں آتی ہیں تو آفتوں میں آپ کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اپنے ملک کی سرحدوں کی وہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں. ان کے سربراہ کو ملائن صرف اس لیے کر رہے ہو تم کیونکہ وہ تمہارے کہنے پہ نہیں آ رہے. یہ وہ بدماشی کہ میں بھی پسٹل نکالوں کسی کو، کسی ٹی وی چینل پہ میں چلا جاؤں، اس کے مالک کو بولوں کہ یہ خبر چلاؤ میرے حق میں، یہ خبر چلاؤ میرے حق میں، ورنہ تمہیں مار دوں. یہ وہ یرغمال بنا رہا ہے، یہ بلیک میل کر رہا ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑے میں بڑا بلیک میلر ہے. یہ اداروں کے سربراہوں کو بلیک میل کر رہا ہے. اس نے جب جنرل باجوہ صاحب کے خلاف یہ پوری مہم چلائی تو اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ تو ریٹائر ہو چکا تھا. نئے چیف کو یہ دھمکی دے رہا تھا اگر تم نے میرا ساتھ نہیں دیا
اگر تم نے مجھے کسی بھی طریقے سے اقتدار میں نہیں بٹھایا تو تمہارا بھی میں وہ شر کروں گا, تمہارے ساتھ بھی میں تمہارے خلاف بھی اس طرح میں سوشل میڈیا پہ کیمپینیں چلاؤں گا اور پبلکلی تمہارے خلاف اتنا زہر اگالوں گا جتنا میں نے ایکس چیف کے خلاف کیا تھا. یہ وہ دھمکی تھی, یہ وہ تڑی ہے. اور میں بالکل ورڈ ٹو ورڈ جو میرا دماغ کرا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایگزیکٹلی انڈر پریشر لا کے اداروں کے سربراہوں کو اور اداروں کو یہ چاہتا ہے کہ اسے کام کراؤں. پھر یہ چاہتا ہے کہ اداروں میں آپس میں کوئی خدا نہ خاصا پھوٹ پڑے, خدا نہ خاصا کوئی آپس میں لڑائی ہو, جو کہ اللہ کرے کبھی نہیں ہوگی. اس کے یہ صرف اس کی خواہش ہو سکتی ہے اس منافق شخص کی جو پاکستان کا اس وقت دشمن بنا ہوا ہے, ملک کا دشمن بنا ہوا ہے. پوری دنیا اس وقت پاکستان پہ جگ ہسائی ہو رہی ہے. اس کی ان افراتفریوں کی وجہ سے اس وقت IMF آپ سے دور ہے. اس کی افراتفریوں کی وجہ سے آج ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. جب یہ اقتدار میں تھا اس نے ملک کی معیشت تباہ کی, اب اقتدار سے ہٹ کر اس نے جو ہے ملک کی معیشت تباہ کی. اور اس نے پہلے ایک بات کہہ دی تھی سافٹلی, جو کہ شاید لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی, کیونکہ لوگ اس نے کیا کیا کہ اس نے 10-12 سال ایک سازش کے تحت کسی کو کانوں کان خبر ہونے نہیں دی. اس نے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ اس نے ایک پورا ایک نیٹ ورک بنایا جو کہ اسرائیل اور بھارت سے مل کر اس نے بنایا, جو آج بھی اس کو فنڈنگ کر رہے ہیں. اس کے بعد اس شخص نے اب وہ بنا کے ایز اے ٹول یوز کر رہا ہے, اور ٹول میں یہ پوری قوم کو بیوقوف بنا رہا ہے اور قومی اداروں کو یہ یرغمال کر رہا ہے. اس صورتحال میں جس طریقے سے یہ اس وقت ہر ادارے کو نشانہ بنا رہا ہے, ان کے سربراہوں کو نشانہ بنا رہا ہے, صرف مقصد کیا ہے؟ اقتدار کی ہوس, اقتدار کی بھوک. پھر عمران خان نے ایک اور اب نیا کام شروع کیا ہوا ہے کہ اس کے لیے لابیسٹ جو اس نے ہائر کیے ہیں بیرون ملک, جو ہمارے دشمن ممالک کے میجر لابیسٹ ہیں, پھر باقی سے انڈیویجل کمپنی سے مختلف ممالک نے کیا, وہاں سے ان ممالک میں بیٹھ کر یہ کچھ لوگوں سے اپنے حق میں اسٹیٹمنٹس دلوا رہا ہے, بیان دلوا رہا ہے, تاکہ انٹرنیشنل کوئی ماحول پیدا کرے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کیا میسج دے رہا ہے کہ جی پاکستان میں خدا نہ خاصا کوئی ہیومن رائٹس کی کوئی وائلیشن ہو رہی ہے. میں واضح کر دوں کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی کوئی وائلیشن نہیں ہو رہی ہے. اس کا ریزن یہ کہ عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا تو عمران خان کو کرپشن, چوری, ڈکیتی کے الزام میں گرفتار کیا گیا. اگر عمران خان میں غیرت ہے, کہتے ہیں آج بھی قوم سے خطاب کرنا ہے, تو میں عمران خان سے اپیل کرتا ہوں, اگر 1% بھی عمران خان میں غیرت اور شرم اور حیا ہے, اگر وہ سچا ایماندار شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے, تو وہ بتائے کہ یہ القادر ٹرسٹ کی اسٹوری کیا ہے, وہ بتائے کہ اس ڈکیتی کی اسٹوری کیا ہے, وہ بتائے کہ جتنے بھی اس نے فارن فنڈنگ کے کیسز میں جو اس نے اکاؤنٹ چھپائے اس کی ہسٹری کیا ہے, وہ بتائے کہ اس کا پوری آمدنی کے طریقے اور جس طرح اس نے جو 2 نمبریاں کی ہیں, جو شوکت خانہ میں اسے جس طرح فنڈز میں خرد و بدھ ہوئی ہے, جو باقی ساری اس کی توشہ خانہ کی اسٹوریز ہیں, ایک ایک چیز قوم کو حلفیہ بتائے. صرف ہاتھ میں تسبیح پکڑنے سے آپ کا ایمان مسلم نہیں ہوتا. آپ میں اگر سچائی ایمانداری آپ ایک ایک چیز بتائیں. یہ آج دن تک یہ شخص یہ ڈکلیئر نہیں کر سکا پاکستان بھر میں کہ اس کے بچے کتنے ہیں, اس کی اولاد کتنی ہے. جو اس حد تک جھوٹا اور مکار شخص ہے, اس شخص سے کیا بعید کر سکتے ہیں. میں کسی کی ذاتی زندگی بھی نہیں جانا چاہتا, کسی کی ذاتی زندگی میں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, ہم اس کو برا سمجھتے, لیکن جو شخص اپنے آپ کو صادق اور امین کا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار سے ایک سرٹیفکیٹ لے کر گھوم رہا ہے, تو صادق امین صاحب یہ تو بتا دو کہ بھائی ہو کتنے تم لوگ. تم اپنے گھر کی گنتی نہیں کر سکتے, تم 22 کروڑ عوام کی فکر کرو گے آ کے. تم اپنے گھر میں انصاف نہیں دے سکے, تم پورے 22 کروڑ عوام کو انصاف دو گے. میں ایک چیز ویڈیو چلاؤں گا, میں چاہوں گا کہ میڈیا کے دوست دکھائیں, چھوٹی سی ایک ویڈیو بنائی ہے, اس کا آخری بڑی انٹرسٹنگ ہے لیکن ہے بہت امپورٹنٹ. میں چاہتا ہوں یہ صاحب ضرور دیکھیں. فل والیوم بنا.